نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر یقیناً آیا انسان پر ایک وقت زمانے میں سے لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ نہ تھا کوئی ایسی شے جو ذکر کیا جائے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے نبتلیہ جسے ہم مختلف مراحل سے گزارتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا بس ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کے سیدھے راستے کی طرف اما شاکرا و اما کفورا یا تو شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا بن جائے. انا اعتدنا للکافرین بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے سلاسل و اغلالا و سعیرا بیڑیاں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون بے شک نیکوکار پیتے ہوں گے من کأسن ایسے پیالے سے کان مزاجها کافورا جس کا ذائقہ کافور کا ہوگا. عینا یشرب بها عباد اللہ یہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے. یفجرونہا تفجیرا وہ بہا کر لے جائیں گے اس کو جہاں چاہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ الدہر کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سورہ مبارکہ میں قیامت کا مضمون تھا. اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے، لیکن انسان کو اس کی حالات بتائے کہ پہلے تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا، پھر تو نطفہ بنا اور دنیا میں آیا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر تو دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس کے بعد انجام کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ مجرمین کا انجام بڑا ہولناک ہوگا اور متقین کا انجام بڑا ہی خوبصورت ہوگا. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الدہر بھی ہے اور سورۃ الانسان بھی ہے. دہر کا معنی زمانہ
چونکہ سورہ مبارکہ میں انسان کے اوپر ایسے زمانے کا ذکر ہے جس میں اس کا تذکرہ نہ تھا. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی نام ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا. تذکرہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہو. اس کے بعد ایک وہ مرحلہ بھی تھا جب ہم نطفہ اور لوتھڑا، وجود تو تھا لیکن قابل ذکر چیز کوئی نہیں تھی. ایسی کوئی چیز نہ تھی کہ جس کا ذکر کیا جاتا، کہ انسان کا لوتھڑا ہو اور انسان کا نطفہ ہو تو کبھی کسی نے نہیں ذکر کیا جی ہمارے پاس لوتھڑا ہے ہمارے پاس، کیونکہ چیز تو ہے، وجود تو ہے لیکن قابل ذکر چیز نہیں ہے. پھر جب بچہ بن کے دنیا میں آئے اب تذکرہ شروع ہوا. پھر بعد نے زیادہ نام بنا لیا دنیا میں، 4 بندے زیادہ جانتے ہیں، بعض کو کم جانتے ہیں. بہرحال کچھ وقت اس کا تذکرہ رہا دنیا میں. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا. کچھ عرصہ رہے گا، لوگ یاد کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر نام و نشان مٹ جائے گا. فرمایا یہ تو انسان کی ساری حقیقت ہے، اس لیے یہ سورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، کہ انسان کا سارا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اچھا، دنیا میں نام بنانے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ نام باقی اللہ کے نیک بندوں کا ہی رہتا ہے. آج بھی صحابہ کرام کے نام دیکھ لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیر انسان شاید کوئی نہ ہو، لیکن کس طرح روشن ہے نام ان کا. اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس وقت کے حساب سے بڑے نامور تو یہ لوگ تھے نا، گئے ان کے نام و نشان اللہ نے مٹا کے رکھ دیے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ میں نام لوں گا کسی شخصیت کا تو بلا سخت آپ کے منہ سے رحمۃ اللہ علیہ نکل آئے گا. میں نے کہا امام ابو حنیفہ، سب کہے رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم. کیسے ادب سے نام لیا جا رہا ہے. صدیاں گزر گئیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ان کی نسل کا کوئی بندہ دیکھا، لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر رہنا تو تھوڑا سا ہے، لیکن تذکرہ کتنا خوبصورت اللہ نے اپنے بندوں کا جاری کیا ہوا. اور فرعون کا نام لے کوئی کہے گا رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی کہے گا لعنت ہو اس پر بے ایمان پہ. اسی طرح جتنے بھی ظالم ہیں ان کا نام لے گا ہی کوئی نہیں، اگر کسی نے لیا بھی تو نفرت کے ساتھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں ہی سمجھا دی ہے بات کہ میرے بندوں کا نام روشن ہوتا ہے. بہرحال فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک لمبا وقت زمانے میں سے ایسا بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، اس کا تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ، پھر بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. امشاج، نطفہ ملا جلا تھا، اس کے اندر ماں اور باپ دونوں کے مادے ہم نے ملا دیے. نبتلیہ، پھر ہم اسے مختلف مراحل سے گزارتے رہے. کبھی لوتھڑا بنایا، کبھی بوٹی بنائی، کبھی ہڈی بنائی، کبھی اس پہ گوشت چڑھایا، کبھی اس کے نقشے بنائے، کبھی اس کے اندر روح پھونکا. یہ مختلف مراحل سے ہم ہی نے اس کو گزارا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس اس مٹی کے لوتھڑے کو، اس نطفے اور لوتھڑے کو، مٹی جس کی بنیاد تھی، اس کے اندر ہم نے ایسی کاریگری کی کہ دنیا میں آیا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، وہ سن بھی رہا تھا. ایک گوشت کے ٹکڑے کو دیکھنے اور سننے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ.
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنا دیا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنا دیا۔ حالانکہ کان بھی کیا ہے؟ ایک لوتھڑا ہی ہے، آنکھ بھی ایک ٹکڑا ہی ہے، اس کے اندر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کس نے رکھ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کی رہنمائی کر دی سیدھے راہ پر، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جائے یا ناشکرا بن جائے۔ راستے ہم نے دونوں کھول دیے ہیں اور وضاحت کر دی ہے اور بات اس کو سمجھا دی ہے۔ اس راہ پر چلے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، اس راہ پر چلے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اختیار دے دیے۔ ایک فرقہ گزرا ہے گمراہ، جو کہتے ہیں قدریہ، ایک فرقہ گمراہ گزرا ہے جو کہتے ہیں جبریہ۔ قدریہ اور جبریہ، قدریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو چاہے کرے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ جبریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جی، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے، دونوں کی تردید ہے۔ اللہ کہتا ہے اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے۔ اگر بالکل ہی اختیار نہ ہو تو پھر اس کو جزا اور سزا کیسے ہو؟ اتنا اختیار تو دیا ہے نا کہ انسان چاہے تو اس راہ پر چلے، چاہے تو اس راہ پر چلے۔ اتنا مجبور اللہ نے نہیں بنایا۔ اور یہاں پر وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی خوبصورت ہے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ کچھ انسان کے پاس اختیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ کہا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لو، پاؤں اوپر کر لو، ایک اس نے اٹھایا، فرمایا دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا بابا، اتنا ہی اختیار ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ بھی نہ ہو کہ بالکل بھی اختیار نہیں، ایک پاؤں تو بندہ اٹھا سکتا ہے، اتنا اختیار تو ہے نا۔ اور حد سے زیادہ بڑے کہ میں دونوں اٹھا کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو ایک دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں اور راستے واضح کر دی ہیں، تو ادھر چلنا چاہے تو ادھر چل اور ادھر چلنا چاہے تو ادھر چل۔ اما شاکرا و اما کفورا۔ آگے انجام، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں تیار کی ہیں اور گلے میں ڈالنے کے لیے طوق تیار کی ہیں، وسعیرا، اور بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کی بیڑیاں، جہنم کے طوق، سورہ یاسین میں ہے نا، فہی علی الاذقان فہم مقبحون، ٹھوڑیوں کے نیچے طوق چڑھے ہوئے ہوں گے، سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے اور جہنم کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی، جس کے اندر دھکیلا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے برعکس دوسرا گروہ جنہوں نے اللہ کی شکر گزاری کی راہ اختیار کی، ان کا انجام یہ ہوگا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، نیکوکار ایسے پیالے میں پئیں گے جس کی آمیزش، جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ دنیا میں ہم شربت بناتے ہیں نا جی، پانی میں لیا، اس میں روح افزا ملا لی، یہ آمیزش ہو گئی۔ جنت کی، جنتیوں کی شربت کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ اب کافور ہمارے ذہن میں یہ کافور آتا ہے جو مردوں کو نہلاتے وقت لگاتے ہیں، اس لیے آگے اللہ نے وضاحت فرمائی کہ تمہارے دماغ میں جو کافور آ رہا ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ عینن، یہ بھی ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اسے جہاں چاہیں گے وہاں بہا کر لے جائیں گے۔ ہم ایسے کرتے ہیں دنیا میں، کہیں چشمہ ہے، چلو یار چشمے کا بڑا میٹھا بڑا پیارا پانی ہے، وہاں جاتے ہیں پانی پیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا وہ چشمے کا پانی تراوڑی میں آ جائے، تو ایسے نہیں ہوتا، وہ وہیں پر رہے گا نا۔ جنت کے اندر جو فجرون تفجیرا، اس چشمے کو جہاں مرضی لے جائیں گے وہاں ہو جائے گا۔ وہ جہاں پہ جنتی ہے وہاں پہ وہ چاہیں گے تو چشمہ وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہاں سے وہ پانی بھر بھر کر پیتے جائیں گے۔ یہ جنت کی صفتیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چشمہ ہے، شاید
جس سے اللہ کے انبیاء پیتے ہوں. عباد اللہ سے مراد اللہ کے انبیاء، وہ جناب اس سے پیتے ہوں، اور اسی کی آمیزش کر دی گئی ہے باقی جنتیوں کے شربت کے اندر بھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جہاں چاہیں گے وہاں یہ ساری نعمتیں ملیں گی، اور یہ کن لوگوں کو ملیں گی، کیا صفتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.